السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں حفظ آج کا بجٹ ظاہر ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا بہت زیادہ ہم آپٹیمسٹک لاہور چیمبر پہلے بھی نہیں تھے، کیونکہ موجودہ حالات میں جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ وی آر ان آئی ایم اے پروگرام، تو میرے خیال میں مور اور لیس کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں کچھ ابھی ظاہر ہے تفصیلات تو جو چند موجود یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی میرے خیال میں کل تک کوئی پکچر کلیئر ہوگی تو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم ڈیلیبریشن کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے کوئی خاص چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہمارے ہاں، چونکہ ایک مسئلہ ایس ایم ایز کا بھی ہمیں کوئی اس میں کوئی ذکر بھی نہیں نظر آیا، یعنی ہمارا اسمال انٹرپرینورز اور اس حوالے سے، اور مجھے اس بات پہ بھی تھوڑا سا حیرانگی ہوئی کہ بی آئی ایس پی پروگرام کے متعلق تقریباً سارے چیمبر بھی، بلکہ اسپیشلی لاہور چیمبر تو ہم ان کی مخالفت کرتے رہے کہ اس کو ختم کریں، اور اسی کی جگہ جو ہے آپ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ووکیشنل ٹریننگ پروگرام پہ صرف یہاں پہ 7.9 بلین کی انہوں نے بڑی نامنل سی رقم خرچ کی ہے، جو کہ میرے حساب سے یہ بالکل فیئر نہیں ہے، اور یہ ہمارا نیشنل ایک مائنڈ سیٹ بھی پورٹرے کر رہا ہے کہ ہم اپنی قوم کو آسانی سے پیسہ دینا، بلکہ میں تو یعنی لفظ جو آپ یعنی کھلے لفظوں میں بولوں گا بھیک مانگنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہی پیسہ آپ ایس ایم ایز کو لون کی صورت میں دیتے، ایس ایم ایز اور ہماری جو آپ اس میں نیفٹیپ کو دیتے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو دیتے، جن کا بہت بڑا نیٹ ورک ہمارے ملک میں موجود بھی ہے، اور ہم ان کی ڈیولپمنٹ پہ یہ پیسہ یعنی ان کی جو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس پہ یہ پیسہ خرچ ہوگا جتنے ہمارے یہاں پہ یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو بہرحال اس میں سے جو کچھ ایک تو یہ ہمیں یہ دوسرا ایک بہت بڑی چیز جو فلا مجھے یہاں پہ نظر آیا، ہمارے ملک کا ٹوٹل جی ڈی پی کا 19 to 20% ہماری ایگریکلچر سیکٹر تھا، اس کا آج کے بجٹ میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑی ضرورت تھی، کیونکہ لاسٹ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ایگریکلچر کے حوالے سے اس سال کا 25-26 کا، وہ بھی ڈپ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں فوڈ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز آئیں گے، اور اس ایگریکلچر سیکٹر کو اس بجٹ میں سائلنٹ کر دینا میری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا جو کچھ پوزیٹیو اس کے فیچرز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، وقت بھی ضرورت بھی تھی کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے ایک بڑا پوزیٹیو ہمیں ریلیف ملا ہے، جس کا ہم لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے مسلسل کئی مہینوں سے اس کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پرچیز پہ 2.5% سے کم ہو کر 1.5% گورنمنٹ نے کر دی ہے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس آن سیلز وہ 5.5% سے 2.75% کم کر دیا ہے، جو ایک بڑا اچھا ریلیف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہماری کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو بڑی سپورٹ بھی ملے گی اور ریلیف بھی ملے گا۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذکر کروں۔ ایکسپورٹ میں جو آپ کا ایڈوانس انکم ٹیکس تھا 2% سے کم ہو کر 1.2% کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور جبکہ اس پہ جو سپر ٹیکس ہے وہ 2% وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے یہ لاہور چیمبر کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ وی آر ان ڈائر نیڈ ٹو انہانس ایکسپورٹ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ان حالات میں ہمیں ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ کہا تھا، جو موجودہ حالات ہیں ہم اپنی جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا 35 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے، اس حوالے سے یہ ہماری بڑی ریزرویشن تھی، تو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور اس میں دیا گیا ہے۔ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس 0.5% کر دیا گیا ہے 5% سے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اور کیپٹل ویلیو ٹیکس اگر آپ اپنی فارن پراپرٹی ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو آپ سے میرے خیال میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ تو میرے خیال میں یہ اٹس لائک این ایمنسٹی، اور گورنمنٹ یہ جو لوگ ہیں اپنے فارن جو ایسٹ ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو
اس کے علاوہ جو آپ نے پاور سیکٹر کے لیے آپ نے جو ڈیمز کے لیے جو ہمیں وہ انہوں نے 116 116 ارب روپے رکھے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی ناکافی ہیں. ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس میں، ملک میں ڈیم بننے چاہیے. ہم فوری طور ہماری جو پاور جنریشن ہے وہ چونکہ فرنس آئل بیسڈ ہے اور ہمیں اس وقت کی اہم ضرورت ہے دو حوالوں سے. ایک تو ہمارا جو پانی، یہ جو برسات کے موسم میں 35 ملین ایکڑ فٹ تقریباً ہر سال ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ تباہی مچاتا ہوا ہمارے ناردرن ایریا سے بحیرہ عرب میں ہم اس کو غرق کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم مزید بننے چاہیے تھے، اور ساتھ ساتھ واٹر ریزروائر ہم بناتے تاکہ ہم اپنی ایگریکلچر جو ابھی میں نے کہا کہ اس میں ذکر نہیں کیا گیا اس کو ہم مضبوط کرتے. ہماری جو ابھی بجٹ میں جو ہمارا آپ نے کل فائنانس بل پیش ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری آبادی بھی بڑھ گئی ہے، 252 ملین ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی کے بڑے شدید اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رقم مختص کی گئی ہے آپ کے اس میں پاور سیکٹر کے لیے، یہ بھی ناکافی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کے لیے جو نیا ٹیکس 1770 ارب روپے کلیکشن کے لیے مختص کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان حالات میں وقت کا تقاضا ہے کہ یہ لیوی آلریڈی جو پیٹرولیم لیوی ہے ہمارے عوام دے رہے ہیں، غالباً 120 روپے یا 142 روپے ہے، وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائس بڑھی ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے پھر ہم نے جو ریلیف دینا تھا اپنے عوام کو وہ بھی نہ دے سکے. اس صورت میں ہم نے ان پہ پیٹرولیم لیوی لگا دی ہے. یہ بھی کوئی قابل ستائش عمل نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جب پیٹرولیم کی پرائس بڑھتی ہیں تو ضرورت زندگی کی تمام اشیاء کی پرائس بڑھ جاتی ہیں، تو انفلیشن، شدید انفلیشن بڑھنے کا خدشہ ہے. اور ان حالات میں جاب کریشن جہاں نہیں ہو رہی اور آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کر پا رہے اور آپ نے ایس ایم ایز کو کچھ نہیں دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم لیوی لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. اور ایک جو ریلیف ہم اپریشیٹ کریں گے، ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ سیلریڈ پرسن کو دیں، ان میں یہ جو آپ نے سرچارج 0% کر دیا ہے، بالکل ایبالش کر دیا ہے گورنمنٹ نے، اور مختلف سلیب پہ کچھ ان کی پرسنٹیج آپ کے سیلریڈ پرسن پہ جو ٹیکس میں کمی کی گئی ہے، ہم لاہور چیمبر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیدہ کچھ چیزیں ہمارے ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. تو میں چاہوں گا، میرے درمیان ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے لاہور چیمبر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور تنویر احمد شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بجٹ کے حوالے سے آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو ابھی بجٹ کے اوپر جو چیزہ باتیں سنی ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری ایک ڈیزائر تھی اور ہماری ایک ریکویسٹ تھی کہ انڈسٹری گروتھ کے لیے کیا پلان ہے. تو انفارچونیٹلی اس میں مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی انڈسٹری کی گروتھ کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ اس میں سب سے بڑا ہمارا جو ڈیزائر تھی، ریکوائرمنٹ تھی، پرپوزل تھی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا ہے. تو اسپیشلی ایکسپورٹرز کے لیے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے سپر ٹیکس میں بھی اور جو ہے وہ ایف ای ٹی میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ای کے لیے کچھ بھی نہیں. تو وہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی اس میں ایڈ آن ہونی ہیں جس کو ہمیں بعد میں پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے ایف ایم سی سیکٹر کو بھی تھرڈ شیڈیول میں شامل کیا ہے، تو یہ تو شاید ٹیکس اور بڑھانے والی بات ہو رہی ہے، کم کرنے والی نہیں بات ہو رہی. اور جو ٹیکس ٹارگٹ جو ہے ہم سمجھتے تھے کیونکہ پچھلے سال بھی پورا نہیں ہوا اور اب اس کو اور بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ایک ہے کہ یہ کس طرح یہ ہوگا. نو ڈاؤٹ ہم جو چھوٹے ریٹیلرز کے اوپر جو انہوں نے فکس ٹیکس دی ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ براڈن ٹیکس پہ جب تک نہیں ہوگا اتنی دیر میں جو ہے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے ایک چیز ایڈ آن جو ہونی چاہیے
کہ جو اس کے اوپر انہوں نے ان کو فکس ٹیکس اسکیم میں جو ریلیف دی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پی او ایس مشینس نہیں لگیں گی اور کس طرح پوچھ نہیں ہوگی، تو ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہوئے گی کہ ان کو 3 سے 5 سال کے لیے سیل ٹیکس کے لیے بھی مستثنا کیا جائے. اور آگے جو ہے جو اس میں بالکل اس کے اوپر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ BISP پروگرام کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے یہ ہے تحفظات ہیں کہ یہ والا پیسہ جو ہے وہ انڈسٹری گروتھ کے لیے جائے گا، سیلف امپلائمنٹ کے لیے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے ایک ذریعہ جو ہے نا وہ مانگنے والا بنا دیں. اور اس کے علاوہ جی باقی کافی ساری چیزیں جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کلیئر بھی آپ کو تفصیلاً اس کے اوپر کچھ بتا بھی دیا ہے. تو باقی جو ہے روڈ ٹیکس اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جو پیسے لگے ہیں تو باہر یہ بھی آگے انشاءاللہ اس کی کیسے تفصیل آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بھی ایک اور حیران کن بات جو مجھے نظر آئی کہ انڈسٹریل زون کے حوالے سے بھی یہ بجٹ خاموش ہے، اور اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے. ہمارے مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں اگر لاہور کی بھی بات کروں تو اس وقت ناکافی ہے. یہاں پہ تو انڈسٹری کو ری لوکیشن کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اتنا بڑا یعنی آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو انڈسٹریل سیکٹر کو ریلیف نہ دینا میں سمجھتا ہوں بڑے ہمارے لیے مایوس کن ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انڈسٹریل زون کے حوالے سے ہم امید کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ گورنمنٹ اناؤنس کرے گی. اینی وے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، فارمر پریزیڈنٹ آف PCCI میاں انجم نثار صاحب اس بجٹ کے حوالے سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی تو جناب پریزیڈنٹ صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور اچھی باتیں جو کچھ گورنمنٹ کہہ سکتی تھی انہوں نے یقیناً اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے. لیکن آئی تھنک دا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. کل تک انشاءاللہ یہ جو ساری تفصیلات پڑھیں گے تو پھر ذرا زیادہ ویزیبل ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں 30 لاکھ نوجوان جو ہے ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، اگر انڈسٹری کو ایڈریس نہیں کیا، SME کو ایڈریس نہیں کیا کہ جاب کریشن کس طرح کرنی ہے. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے سمپلی ٹیکس کلیکشن. اس ماڈل پہ جب تک ہم چلتے رہیں گے، ہماری جو اپنا انسینٹیو کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ کوئی اٹریکشن نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں گروتھ نہیں ہو سکے گی. پچھلے سال کے علاوہ آپ دیکھ لیں انڈسٹریل جو ہے 3.7 کچھ بھی جائے گا نا پھر پہلے آفس ہی لگا بس ہم تھوڑی سی تعلیم میں 2 منٹ میں بات کریں. ٹھیک ہے، آپ تو آفس بیرو کے رائٹر سب سے پہلے سامنے کہتے تو انجن سب سے پہلے کروا تو میں ان کی عزت میں نہیں بولا. آپ کی FDI بھی نہیں آ سکی. نہیں تو میں نے کہہ دینا نا. اور تو صرف اس بجٹ میں جو ایک چیز کو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا دیٹ از ایکسپورٹ سیکٹر. وہاں سپر ٹیکس جو تھا اس کو ختم کیا گیا، اور ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ 2% سے 1.25% کیا گیا. ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی انسینٹیو، یا جس ملک میں 5 ملین 50 لاکھ افراد ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں نیٹ، ان کے لیے اگر آپ اس سیکٹر کو اگر آپ نیگلیکٹ کریں گے، وہاں آپ کوئی بات ہی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے آپ نے صرف ابھی وسائل کے لیے 109 ارب روپے رکھے ہیں، جبکہ ہمارا یہ جو اس وقت پاور جنریشن سیکٹر جو ہے سارے کا سارا ایک غلط ماڈل پہ لگا ہوا ہے. آپ نے بجلی بنانی ہے، آپ کوئلہ امپورٹ کریں. بولتے جائیں. لیکن بجلی کا ذکر کیا اور مہربان نے اپنا کام کر دکھایا. دیکھیں ہم جو ہے نا اپنا تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر سالانہ صرف یہ فوسل فیول کے امپورٹ پہ صرف کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بلیس کر رکھا ہے پانی سے. اس پانی کا اگر ہم صحیح استعمال کریں، اب اس کے لیے صرف 109 ارب روپے رکھے گئے ہیں ڈیمز کے لیے یا آبی وسائل کے لیے ٹوٹل، تو وہ تو میرے خیال میں تنخواہوں میں دینا لینا ہو جائے گا. تو بیسکلی تو آپ نے اس سیکٹر کے لیے رکھا ہی نہیں ہے جو آپ کو بچائے گا شاید.
अगले आइंदा सालों में ज़राअत बेहतर होगी, आपकी सनत बेहतर होगी, आपकी बिजली के जो बिल हैं वो कम होंगे। और वो जो पुराना एक ज़माने में होता था कि जी जो आपकी जो है ना 70% बिजली आपकी अभी अपना वाटर सिस्टम से आती थी और 30% आपकी जो फॉसिल फ्यूल से होती थी, अब ये बिल्कुल उल्ट हो गया है, जिसकी वजह से आज हमारी बिजली बहुत महंगी है, सनत जो है वो इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाती। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस शोबे पर में मैं समझता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी था कि हम मुल्क में गुर्बत ख़त्म करने के लिए और बिजली के जो आइंदा सालों में हमारे टैरिफ कम होते, उसके लिए ज़रूरी था कि ये पैसा हम यहाँ इस्तेमाल करते या वोकेशनल ट्रेनिंग से के लिए इस्तेमाल करते, लोगों को हुनर सिखाते, लेकिन बजाय वो काम करने के हमने फिर वही 838 अरब रुपए रखे हैं जो कि $3 बिलियन बनते हैं। तो ओवरऑल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रवायती गोरख धंधा था और जो गवर्नमेंट ने जो रवायती बजट जो वो पेश किया, इसके लिए जो तरगीबात जो थी सनत के लिए वो मौजूद नहीं थी। ओवरऑल तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट लेट बजट नहीं था, ये ग्रोथ बजट जो थी ये नहीं था। थैंक यू। नहीं आपने नहीं कहना। हाँ मैं नहीं बिस्मिल्लाह, मैं जनाब खुर्रम लोधी साहब वाइस प्रेसिडेंट इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। सारी बातें प्रेसिडेंट साहब ने, एसपी साहब ने, रंजू निसार साहब ने बता दी हैं और इन नामसाद हालात में गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और सुबह से तो हम तनकीद कर रहे थे गवर्नमेंट पे, लेकिन यकीन करें कि हमारी उम्मीदों से अच्छा बजट दिया गया। हम लोग सोच रहे थे सोलर को थोड़ा रगड़ा लगेगा, ईवी बाइक्स और गाड़ियों को लगेगा, तो सारा कुछ अच्छा हो गया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक दफ़ा गवर्नमेंट के लिए क्लैपिंग करें सर। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। थैंक यू वेरी मच वाइस प्रेसिडेंट साहब। मैं गुजारिश करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ साहब से बजट के हवाले से इज़हार ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। इस बजट के बारे में मुख्तसर तौर पर सिर्फ 2 मिनट में मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। जो गिलास भरा हुआ है मैं उस बारे में पहले बताता हूँ। इस बजट में हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जब लोगों कर रहे थे कि मुश्किल हालात में शायद गवर्नमेंट नया टैक्स लगाए, तो ये अप्रिसिएशन है कि गवर्नमेंट नया टैक्स नहीं, बल्कि टैक्स रेट कम किया है। आप देखें सुपर टैक्स का रेट कम किया गया, कंस्ट्रक्शन जायदाद से रेट कम किया गया, आईटी के ऊपर जो रियायती है उसको जारी रखा गया और उसके बाद जो रिटेलर्स का जो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए भी टैक्स रेट कम किया गया। तो एक जो नया टैक्स लगाया गया और दूसरा टैक्स रेट को कम किया गया, सुपर टैक्स कम किया गया, स्कूटर के ऊपर सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया। तो मैं कहता हूँ ये अभी गिलास भरा हुआ है। उसके बाद जो सबसे मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर का मुतालबा था और बड़ी देर से मुतालबा था कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए FDR की जो हैरासमेंट का उनसे ख़त्म करने के लिए जो भी फेसलेस ऑडिट सिस्टम का हमने बयान किया है जनाब औरंगजेब साहब ने, ये अगर सही मायनों में इम्प्लीमेंट हो गया तो जो मार्केटों में रेट छापे पड़ते हैं, जो ऑडिट के दौरान यहाँ पे हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, अगर ये फेसलेस सिस्टम इंचार्ज जो ऐलान किया हो गया तो मैं समझता हूँ कि इससे भी बिजनेस कम्युनिटी का इंशाल्लाह बढ़ती आएगी। ये तो था जो ग्लास भरा हुआ था, इसको मुजाहरा समझे ग्लास भरा हुआ था। जो ग्लास खाली था, जो खाली है, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में जो टारगेट है गवर्नमेंट का 15,264 बिलियन रुपए का है। गवर्नमेंट ने 17% तकरीबन पिछले साल से टैक्स ज्यादा लेना है। ये कहाँ से लेना है? ये उन लोगों से लेना है जो ऑलरेडी टैक्स में हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर जो छुपे हुए राज हैं ये इंशाल्लाह आजकल में जब डिटेल आएगी देख लेंगे। टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, आधा ग्लास भरा हुआ है, लेकिन तकरीबन 3,000 बिलियन
ٹیکس زیادہ لے گے، یہ ٹیکس خالی ہے. بہت بہت شکریہ. گلاس خالی ہے. تھینک یو. اس سے پہلے کہ اس بجٹ کو ہم سمجھیں، چھوٹا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیں اس ملک کے مسئلے کیا ہیں. اس ملک کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس گروتھ میں نہیں آ رہا. پچھلے 4 سال سے پاکستان کی انڈسٹری ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے. ہم 50 لاکھ بچے ہیں جو ہر سال 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. ہم ان کے لیے جابز کریٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان کی 12-13 کروڑ آبادی غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے. اینڈ وی آر نو مور اے مارکیٹ ناؤ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرابلمز پاکستان کے تھے اور ان کی بنیاد پر ہمیں بجٹ کو جج کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک اور موقع اس ملک کے اندر ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کا وہ اس کو کسی حد تک ضائع کیا. یہ بجٹ ریونیو سینٹرک ہے، یعنی ہم پیسے زیادہ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر بات ہوئی کہ 15.26 جو ٹریلین ہے وہ ہم اکٹھا کریں گے. کیسے کریں گے ابھی اس کا ہمیں نہیں پتہ. کیا ہم اپنی ٹیکس نیٹ کو براڈننگ کریں گے؟ فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے، اس کو اپنے کنٹرولز کو بہتر کریں گے. تو میرا یہ سوال یہاں ضرور بنتا ہے ان دوستوں سے کہ دیکھیے اگر یہ بجٹ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو میں یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اکانومی کا سائز ہم اس طرح بڑا نہیں کر پا رہے، گروتھ نہیں دے رہے، لیکن ہمیں ریونیو جو ہے نا وہ پہلے سے بہت زیادہ چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بجٹ سپیچ میں میں سننا چاہتا تھا اور ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ گورنمنٹ ہے کیا اس کو بھی کم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. تو مجھے کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آیا فائنانس منسٹر صاحب کی سپیچ کے اندر کہ جو وہ ایکسپینڈیچرز ہیں. یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی 1 سال 1.5 سال پہلے کہ وزارتوں کو کم کیا جائے گا، گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کم کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ 15.26 ٹریلین میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز. آپ دیکھیں پھر ہم نے انڈائریکٹ تقریباً 1.77 ٹریلین پیسے اگر ہم پیٹرول کی لیوی سے اکٹھے کریں گے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کریش بھی کر جائیں گی اس کے باوجود ہمارے پیٹرول کی پرائس 300 روپے سے اوپر رہے گی. اور اگر پیٹرول جو کہ موبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اکانومی موبلٹی کا نام ہے، جتنی موبلٹی اچھی ہوگی اتنی اکانومی چلے گی. اگر آپ موبلٹی کے اوپر چیک لگا دیں گے، اگر لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیں ٹورزم کم ہو رہا ہے، لوگ نہیں جا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیوی ہے یہ آپ کی جو باقی محنت ہے اسٹیبلائزیشن کی جو آپ نے پچھلے 3-4 سال میں کی، ایک بیس کریٹ کیا ہم نے کم از کم ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، وہ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہم نکل آئے. لیکن یہ جو پیٹرول لیوی آپ رکھیں گے اس لیول کے اوپر تو یہ ساری محنت کو عملیہ میٹ کر دے گی، یہ ساری محنت آپ سے واپس لے جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 چیزیں ہیں جن کے اوپر سپر ٹیکس پہ بھی لگایا ہم نے. جب تھا ہم نے کہا تھا یہ صرف اس سال کے لیے ہے، اس کو ختم کر دیں گے، ابھی بھی اس کا ریٹ ختم کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہرہ فائنانس بل کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ضرور تعریف کروں گا فائنانس منسٹر صاحب کی کہ جو سیلڈ کلاس کے اوپر گو کہ وہ تھوڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز کیا گیا کہ اس کے اندر جو ٹیکسز جو ہیں اس کی 5-6 سلیبس کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو سلیبز ہیں جس کے اوپر وہ خاموش رہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر بھی کیونکہ دیکھیں جو اس سے بڑی جس کی آمدن 1 کروڑ یا تھوڑی سی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے پاکستان میں انفلیشن کے حساب سے. تو اس کو بھی ذرا پلیز اس کو بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے DMH نیوز.